السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پیٹریٹ اور میں ہوں شبیر خان۔ ناظرین محترم، لگاتار ہم آپ کو کشمیر پیٹریٹ کے ذریعے سینئر پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ روبرو کراتے ہیں۔ جیسے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں، لوک سبھا انتخابات 2024 چل رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں بھی 3 فیزز مکمل ہو چکے ہیں، اب 2 فیزز ہونے باقی ہے۔ 20 مئی کو بارہمولہ لوک سبھا سیٹ پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہے، عرفان حفیظ لون، جو ایڈوکیٹ بھی ہے اور DDC ممبر سنگراما بھی ہے۔ ان سے ہم جانیں گے پولیٹیکل سینیرو کے حوالے سے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شبیر صاحب۔ سر پہلا سوال ہے میرا آپ سے، پولیٹیکل سینیرو کی اگر ہم بات کریں گے، تام جام ہر کوئی پارٹیز اپنے جو الیکشن جو ریلیز ہے کیمپین میں مصروف عمل دکھائی دے رہے، اس چیز کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی، دس از ایسینشیل پارٹ آف ڈیموکریسی۔ ہم سارے اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ لوگوں تک کنیکٹ ہونے کا یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری شکایت ہے سب لوگوں سے، اپنے آپ سے بھی، کہ 5 سال جس طریقے سے آج الیکشن جیتنے کے لیے یہ سنگرش کر رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، ہر سمبھو پریاس کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن پروسیس، الیکٹورل پروسیس میں کامیاب ہو جائے، تو میری ان سے شکایت ہے، جینوئن شکایت میری اور سے ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے 5 سال ان کو جو ہمارے پولیٹیکل رائٹس چھینے گئے، جو ہم سے زیادتیاں ہوئی، ان رائٹس کے لیے، جینوئن رائٹس جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ہیں، اس کے لیے، ان کی ریڈریسل کے لیے وہ کیسے ہمیں واپس ملے، اس کے لیے اسی طریقے سے ان کو ان 5 سال کمر بستہ ہونا چاہیے۔ یہاں کی پارٹیز کی جیسے کہتا، میں تو کب سے چلا رہا ہوں کہ دیش بھر میں گھومیے، آندولن بنائیے، پیسفل آندولن، ملک میں اپنے لوگ ہیں، سطح سے بھی ملیے، وپکش کے لوگوں سے بھی ملیے، سول سوسائٹی سے بھی ملے، میڈیا بھائیوں سے بھی ملے، اور اپنا دکھ درد ان کے سامنے رکھیے۔ ایک پورے ملک میں آپ اس طریقے کا ایک پریاس کرے، اور ایک سمے آئے گا کہ جب آپ کی بات سنی جائے گی، ٹیبل پہ آئیں گے، اور جو سمویدھان کے دائرے میں سمبھو ہوگا وہ ہمیں واپس ملے گا۔ اب 370 اور 35 ایک ہی بات، میں نے پولیٹیکل رائٹس کی بات کی، اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ بٹ آج کے ڈیٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، بڑی بڑی پارٹیز ہے، وہ اپنے ہر ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ ہم 370 اور 35 ایک کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں نے جو اپنی جو میں نے محسوس کیا، میں نے اس میں یہ محسوس کیا کہ جو اوور آل باہر ہم دیکھتے، یو پی میں، بہار میں، پنجاب میں، ہریانہ میں فی الحال نارتھ انڈیا کی آپ کو بات کرتا ہوں، وہاں لوگ ایشو بیسڈ، وہاں لوگ تنظیموں کا جو ہے مینیفیسٹو پڑھتے ہیں، جسے ہم اردو میں منشور کہتے ہیں، بالکل۔ اور اس منشور میں اگر آپ نے ریسٹوریشن آف پولیٹیکل رائٹس کی بات کی ہو، ریٹرن آف پاور پروجیکٹس کی بات کی ہو، ایمپلائمنٹ جنریشن کی بات کی ہو، پولیٹیکل پرزنرز کے ریلیز کرنے کی بات کی ہو، آپ نے یہ کہا ہوگا کسی رشتہ دار کے اوپر FIR ہے، تو اگر میں ایک پیس لونگ سٹیزن ہوں، مجھے اس وجہ سے ویریفیکیشن کلیئر نہیں مل رہی ہے کہ میرا رشتہ دار کہیں کسی FIR میں ہے، اس چیز سے آپ مکتی دلائیں گے اگر یہ آپ کے منشور میں ہے۔ اس میں ڈیبیٹ ہوتا، میڈیا کے لوگ آ جاتے یہاں کے، اور پھر نیشنل میڈیا بھی ڈسکس کرتا کہ ان پارٹیز نے اپنے مینیفیسٹو میں پولیٹیکل رائٹس کی بات کی ہے، سٹیٹ کے ریسٹوریشن کی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سٹیٹ کے ٹکڑے جو کیے ہیں آپ نے غلط کیا ہے، ہماری ریاست کا درجہ واپس دلا دیجئے، یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا، تو اس پہ چرچا ہوتی، اس پہ بات ہوتی جنرل پبلک میں،
اور یہ عوام الناس کے مفاد میں تھا. یہ تو پلیٹ فارم تھا آپ کے پاس ان چیزوں کو لوگ کے سامنے رکھنے کا, لیکن شاید تقریروں میں کہا ہوگا, لیکن گراؤنڈ پہ یہ اتنا انفیکٹو ہے. مجھے اپنے کشمیری بھائیوں سے, اپنے آپ سے بھی شکایت ہے کہ یہاں پر لوگوں نے مینیفیسٹو نہیں پڑھا ہے, آپ کیا نہیں دیکھا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. میں روکنا چاہتا ہوں آپ کو یہاں پر لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, لوگ یہاں پر مینیفیسٹو ان پارٹیوں نے کیا ہے, مگر یم طریق تمن عوامس تامت یہ واتناؤن اوس یا عوامس گژھِ پنن دلچسپی آسن, ام سۭتۍ روزِ ہے یُس اسہِ سۭتۍ زیادتی گئی سُہ یہ ہسا گئی زیادتی اسہِ سۭتۍ, سُہ زیادتی وننٕچ کتھ یُس چھِ سُہ رٹہِ ہے مضبوطی اکھ. تہند ون الزام تراشی کرا أکِس. عرفان صاحب بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں. مجھے یہ بتائیے نا کہ جو آپ منشور کی بات کریں وہ پبلکلی ایشو نہیں کیا گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایشو آسہِ گوٚمُت, مگر 99% پلس لوکو چھُنہٕ ییٚتہِ یہِ منشور وٕچھمُتٕے. بہٕ تہٕ ژٕ ہٮ۪تھ سۭتۍ. تو پھر کہاں ہے منشور؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, تۄہہِ چھُنہٕ میٛٲنۍ کتھٕے یِوان سمجھ. بہٕ چھُس نا بدقسمتی ییٚمہِ قومٕچ ییٚتہِ گژھِ آسُن منشور چلان ڈسکس وٕنکیٚنس. یہ چھُ أکِس اکھ عقل مندس خٲطرٕ اِشارٕ کٲفی. تتھ منشورس منٛز یِم چیٖز آسان تِم ٲسۍ مانے تھاوان, پتہٕ کُس زینہِ کُس ہارے سُہ گٔیے الگ. مگر بدقسمتی یتھ ییٚمہِ قوم. ریسٹوریشن کی بات ہو رہی ہے نا. ارے بابا آپ سمجھ نہیں میری بات ہے, یہ میں تو کلیئر بات بول رہا ہوں. فار ایگزامپل ژٕ چھُکھ ونان مےٚ کٔرِو سا سٹیٹ ریسٹور چھُنہٕ حظ, اگر یہِ منشور آسہِ ہے اتھ منٛز وتھِ ہے چرچا گژھِ ہے, ژٕ ہسا آس پرٛٮ۪تھ جایہِ ونان ہے یہِ چھِ ونان یہِ پارٹی چھِ ونان بہٕ ہسا کر سٹیٹ ریسٹور, ہُہ چھُ ونان بہٕ ہسا کر 5 اگستُک یُس اسہِ سۭتۍ زیادتی گٔے تِم رایٹس یِم نِیَکھ یہِ سا کرو بحال أسۍ. ٹھیٖک چھِ حظ, ییٚمِس حظ پاور پروجیکٹ حظ انو واپس, اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ ہے ڈِبیٹ, پتہٕ گژھان یِمن کوسچنٕز تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ, یِم ونان واپس جواب. اتھ اِشوٗوس پٮ۪ٹھ گژھِ ہے ڈِبیٹ ڈسکشن. دس از وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. لیکن یہاں پر کس پہ بات چل رہی ہے, یہ چھُ گوٚمُت نوٚوُے طریقہ الزام, کاؤنٹر ایلیگیشنز. اوتٕے تامتھ چھُ سون الیکشن روٗدمُت. اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ بدقسمتی اور کیا. ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کریں. نہیں کچھ نہیں, اس سے کیا گو نا, تۄہہِ نہٕ میٛٲنۍ کتھٕے یِوان سمجھ, کیا نکلے گا. بدقسمت خود کا نہیں الزام تراشی. بہار کے لوگ جو ہے اور یو پی کے لوگ وہ تو منشور کو پڑھتے ہیں. ہائے بدقسمتی میرے کشمیر کے لوگ, أسۍ کیٛازِ وٲتۍ آسمان پٮ۪ٹھ زٔمیٖنس. اَسہِ اوس نا صدر ہندوستان کِس ٲییٖنس منٛز پرٛایم مِنسٹر 375 65 منٛز نیوٗمُت لوٗکن پرٛژھان تۄہہِ لٔجوا پتہ ونان اَسہِ نہٕ حظ پتہٕے. یِتھَے کٔنتھ آز تاونا بدقسمتی. اس چیز کو بحال نہیں دیکھ رہے. آپ اگر ہوتے آپ کیا کرتے اس چیز کو بحال کرنے کے لیے؟ دیکھیے میں اسٹرگل کر رہا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے. بہٕ گژھٕ کینٛہہ ؤری پتہٕ 50. مےٚ چھِ کٔرمٕژ آز 30 ؤری برونٛہہ لگ بگ پبلک لایف شروٗع. ایز اے سمال اگر بہٕ کُنہِ تنظیٖمس منٛز آسہٕ ہا بہٕ آسہٕ ہا خبر کتٮ۪تھ ووتمُت, مگر بہٕ روٗدُس کران سیلف لیسلی لُکن ہٕنٛز کٲم, لُکن ہٕنٛز خدمت, قومی معاملہٕ. بہٕ ووتُس سپریم کورٹ تہِ, ہر دۄہ فاقہٕ تہِ, رات دۄہ ڈیولپمنٹ حساب تہِ پکان آسان لُکن خدمت. ییٚتہِ منسٹرن کٔرمٕژ کٲم ییٖژاہ مےٚ DDC کٔر. مےٚ وَنہِ کۭتۍ آسن نہٕ 5 ؤری منٛز لگ بگ کانٛہہ دۄہ بہٕ تُلُس دِل 370 خٲطرٕ. تَمہِ بغٲر چھُس بہٕ لگاتار روٗدمُت لُکن منٛز. میرے سے جتنا ہو گیا ایز اے انڈیویجول میں نے کام کیا, وہ جتنے بڑے بڑے اداروں نے نہیں کام کیا. تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ سنیل شرما کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے آج, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایبروگیشن کے بعد اگر ہم ووٹنگ پرسنٹیج کی بات کریں گے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. ہاں دیکھیے میں نے بھی ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھا. تم وہ ونمت کہ 370 ہٹنے کے بعد ہمارا یہ کہنا تھا کہ یہ بیریئر ہے, یہ سا یُتھُے ہٹے اس میں پرسنٹیج بڑھے گی, اور اگر بڑھ گئی تو پھر ان کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے اس پہ بالکل مہر لگا دی. یہ میں دیکھ رہا تھا انہوں نے یہی ورڈ کیا شاید, اور ٹھپا لگا دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں. ہاں میری اپنی آپ سے یہ شکایت ہے کہ جب 2019 میں الیکشن ہوئے اسی پارلیمنٹ کے, تو لوگوں کو تب بھی ووٹ ڈالنے چاہیے تھے. تو اگر تب انہوں نے ووٹ ڈالے ہوتے, آج کسی کے پاس یہ ریزن نہیں بنتا کہ 370 ہٹ گیا اور لوگوں نے کوئی تھوڑی پرسنٹیج ریز نہیں ہوئی ہے. او ہو 13% سری نگر میں, شاید سننے میں آ رہا 38-39% سری نگر میں ہو گیا. یہ پرسنٹیج ترگنا
مانتے ہیں سنیے میں یہ کہتا ہوں, لیکن ان کو بی جے پی والوں کو میں ریسپیکٹفلی ہمبلی کہتا ہوں کہ وی ڈس ایگری ود اٹ. ہاں میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آئی ایم آلویز وتھ الیکشنس. ووٹ میں نے تب الیکشن لڑے جب گولی کھانی ہوتی تھی, جب آپ کو ہیوملیشن فیس کرنی پڑتی تھی. تمن دوش میں الیکشن لوڑمت, مش پتہ کیا اوس گژھان, کس ہیوملیشن اس فیس پیوان کریں, غدار ٲسۍ ونان. آج چھِ یہ چیز کہ وہ 2019 مز تہِ ونے اَسہِ لُکن ترٛٲیِو سا ووٹ. اگر تمو تمہِ ساتہٕ تِم ووٹ آسان ترٛٲمٕتۍ, آز بنے نہٕ کٲنٛسہِ ریٖزن یہِ وننس کِہیٖنۍ. آج وہ ووٹ ڈالے اچھی بات ہے. اب بی جے پی والے اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی ایک انڈورسمنٹ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے لوگ ٲسۍ بیٚہوان روٗشِتھ, اَسہِ ٲس یہِ راے ییٚتہِ ٲسۍ واریاہ وَنان آز بیٚہنو لوٗکھ تۄہہِ روٗشِتھ, تِم ترٛاوَن نہٕ ووٹ کِہیٖنۍ. مگر وٕچھِو سا یِمو سا لگو مۄہر. لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ لڑیں گے اپنے رائٹس کے لیے پیسفلی انشاءاللہ. اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ جو لوگ میرے جیسے سوچ کے لوگ جو ہندوستان کے آئین میں حل ڈھونڈتے ہیں, انشاءاللہ بھارت سرکار جو بھی سطح میں ہو, جو بھارت کے ورش کے لوگ. ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ خود بھی دیکھیے سر, 2019 سے پہلے بہت کم ووٹنگ پرسنٹیج ہوا کرتی تھی. ایبریکیشن کے بعد یہ 3 گنا ہے. بالکل یہ میٹر آف ریکارڈ ہے. آج کس کا ڈینائی پرسنٹیج بڑی ہے, اس میں تو کوئی ہم تھوڑی اسے ڈینائی کر رہے ہیں. وی ویلکم اٹ. میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ ڈیموکریسی فلورش ہو, ہم اس کے حق میں ہیں. آپ چاہتے کہ اسے زیادہ ووٹ پڑے؟ بالکل. لیکن اب بی جے پی جو کہتی ہے کہ لوگوں نے جو پرسنٹیج بڑھا دی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ 370 کے ہٹنے کو انہوں نے ٹھپا ڈالا ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ بی جے پی کا کہ اس سے پہلے پرسنٹیج کم تھی, 370 اس میں بیریئر تھا. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بالکل اس میں کوئی لاجک ریزن نہیں ہے. ہاں ایز اے کشمیری میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میرا شاید مستقل مزاج نہیں ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ کاش میرے لوگوں نے اگر 2019 میں جب 370 نہیں ہٹا تھا, جب سٹیٹ تھی یہاں پر, جب تب پارلیمنٹ الیکشن ہوئے تھے, اگر تب بھی انہوں نے ووٹ ڈالے ہوتے تو آج بالکل ان کو کوئی بہانہ نہیں ملتا یہ کہنے کا کہ 370 کو ٹھپا ڈالا کشمیری لوگوں نے. وہ مجھے اپنے آپ سے ایز اے کشمیری شکایت ہے, کیوں نہیں ڈالا آپ نے؟ میں اپنے آپ کو ایز اے کشمیری کہتا ہوں, بتاؤ کیوں نہیں ڈالا تم نے 2019 میں ووٹ اسی تعداد میں؟ آپ کو بہت زیادہ گلٹی ہے اس چیز کی. میں یہ نہیں, یہ اپنے لوگوں کی بات ہے, ہمیں تو اپنے لوگوں کو مطلب کوئی ایسی بات کہنی ہے نا جو قوم کے مفاد میں ہے. بالکل. ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے, انٹروسپیکٹ کرنا, غلطیوں کا سدھار کرنا ہے. تیوت آسہِ کٕہٕنۍ دفاع کران یوٗت بہٕ چھُس کران پوٗرٕ مُلکس منٛز پننِس قومس دفاع, مگر پننہِ جایہِ چھُ وَنُن اَسہِ کُنہِ جایہِ اَسہِ ڈرگ ایڈکشن اتھ کِتھ کٔنۍ کرو کاونٹر, کرائم ریٹ چھِ بڑیمٕژ یہِ کِتھ کٔنۍ کرو, مستقل مزاجی کِتھ کٔنۍ آنو, یِم چھِ قومی چیز. أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو سٹرگل پننٮ۪ن رائٹسن خٲطر. بھلے ہی کہیں پر کوئی کسی ٹائم ناراض بھی ہو جائے, لیکن قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ باتیں کہنی ہے. بھلے ہی مجھے لگے کل قومی مفاد میں بات کریں گے, میں ون لوگ ہے خبر چھس یہ ما کن جائے ما ات مز الیکٹرل پروسیس مز ات مز میں کہتا ہوں میں پارلیمنٹ بھی نہیں لڑا, میں اسمبلی بھی نہیں لڑوں گا. وعدہ ہے آپ سے, اگر آپ کہیں گے مت لڑیے اسمبلی نہیں لڑوں گا, لیکن قومی مفاد میں جو بات ہوگی میں وہ بات کہوں گا. ایک اور بات سر جاننے کی کوشش کریں گے, آنے والے جو اسمبلی انتخابات ہے, عرفان صاحب کو ہم کہاں پہ دیکھیں گے؟ انشاءاللہ ہم لوگوں کی خدمت میں ہے اور رہیں گے. میں نے پہلے بھی کہا میں گئی وہ عمر پبلک لائف مز تمن دون جنتر منتر دل کنس ود سٹرگل کریں یمن دون میں کورمت. میں اگر پارٹی کانسے جوائن کرم تک پارٹین مز شرف ثی واریاہ برو پوکمت. میں شاید میں لوگوں سے بات کروں گا تو جو لوگ کہیں گے مجھے لگتا ہے کہ میں شاید لڑوں گا, اکیلی ہی انشاءاللہ چلوں گا. اور مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے اور عوام الناس پہ یقین ہے, کیونکہ میں نے ڈی ڈی سی لڑا, انڈیپینڈنٹ لڑا, اور میرے مقابلے میں جو پارٹی تھی وہ کافی مضبوط تھے. ایک مضبوط کینڈیڈیٹ بھی سامنے تھا جس کے والد صاحب منسٹر بھی رہے, خود ایم ایل اے بھی تھا, تو لوگوں نے ساتھ دیا, اللہ کا چاہنا تھا. الحمدللہ میں
इंडिपेंडेंट DDC जीता. मैं देखूंगा, अगर लगा लड़ना है तो इंशाल्लाह मैं इंडिपेंडेंट ही जाऊँ. इरफान किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं? मुझे नहीं लगता है. मैं एक आज़ाद मिजाज का आदमी हूँ. ये आज नहीं है. आप कहेंगे चहज़ाक आज वना छु बुलड इंडिपेंडेंट तमन दोन ओसुक शबीर साहब नुक यमन दोन में गोडनुक इलेक्शन लोड़मुत छ. बस पॉलिटिकल नेचरुक नफर लकचार पे शुरू कोरमुत पकां 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 पत अख स्टेज वोत बुडित बनियास बह पत हेड सरपंच. तथ तक कड़ मे लूको दाल मतलब बस्त वजिक यमन वरियन मे खिद मतलब कर्ज यह काम जवाब दे बनो. आपको गर्व होना चाहिए ना. आई एम प्राउड. मे बसान मे पन्ने जाए यह चीज़ कि मे यह तकदीरी मामल अल्लाह ताला सन्दिस अथस मज आसान. मे निकाह ति कोरमुत कहें तो मे बसान फैमिली अवाम तो तरह मीन कर. मैं उस चीज़ से खुश हूँ कि लोग जो है उनका जो प्यार मोहब्बत शफकत बस कुछ तक वना है अगर सुबह की अंदर थाने या बे की तकलीफ ऐ कुछ यी हो क्या महबूबा जी शुर पकान सत कूर उमर सबस बच पकान सत बेकिस सबस बच पकान सत कुछ यी पत वोन तमवे तती सतन बाक्यो वोनक ऐ तम सा बिल्कुल तम सा हौसला अफजाई. अभी का जो इलेक्शन चल रहा है सर, किसको कहाँ पे आप देखते हैं? मुझे लगता है आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन मुझे लगता है नेक टू नेक. किस किस के बीच? मुझे लगता है यहाँ पर जो है जो ये ओल्ड पार्टीज़ यहाँ पर एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है नॉर्थ में PC है और इंजीनियर साहब, इन तीनों के बीच कड़ा मुकाबला. PDP अच्छा मुकाबला होगा जी. ये चार मेन यहाँ पर है तो इंजीनियर साहब NC PC इनके बीच ही रहेगा नेक टू नेक एज ऑन डेट. मुझे लगता है वैसी सिचुएशन है. जाते जाते आखिरी सवाल मैं करूँ, जो जैसे आपने कहा कि नेक टू नेक मुकाबला रहेगा इन चारों के बीच, यहाँ से जो जीत के जाएगा पार्लियामेंट में, क्योंकि हम भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, क्या उम्मीदें रख सकते हैं उनसे? आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं उन जो यहाँ से जीत के जाएगा? बस वॉइस फियरसली बोल्डनेस सान बहादुरी सान कश्र अवामच कथ थावन तत बड़ यह इंटेलिजेंटली पूर पार्लियामेंट समझावन कश्र कूमस कुछ दोद अस क्या गो यह ना तुम नाराज करने वगैरह बड़ कथ पिलनावन शूबदार पे. बस ये हम चाहते हैं यम तथ मज सन जेन्युइन इशूज़ आसन तुम बड़ बेहतरीन पे पेश करें. पत तमिक रिजल्ट क्या नेर सह बाद दीगर सवाल, मगर अख इफेक्टिव आवाज़ अख इम्पैक्ट तत पेवान युथ अम तरीक गि सोन नुमाइंदे तत काम करें. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. आपका भी शबीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया. तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन, जो अभी प्रेजेंट में DDC संग्रामा है. आपने खुद भी सुना है, बहुत नाराज़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने खुद भी सुना है कि इरफान हफीज़ लोन बचपन से ही पॉलिटिशियन से के साथ वाबस्ता है. यहाँ तक कि उन्होंने जो बात कही है कि आज जो सुनील शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि एब्रोगेशन के बाद 3 गुना ज़्यादा हुई है. इरफान साहब का यही मानना है कि काश 2019 में भी लोगों ने वोट डाले होते, आज BJP को ये कहने का मौका ना मिलता. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए.